بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین المعبوث رحمۃ للعالمین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے 15 روزے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ ان ایام میں جو ہم نے عبادات کیں، جو ہم نے دعائیں کیں، یا اللہ ان سب کو تو قبول و مقبول فرما، اور ان جو شر ہے اس کو نکال اور اس میں خیر و برکت ڈال۔ اور ہم نے جو گناہ کیے، ہم اے اللہ تیرے سامنے اپنا دامن پھیلا کے، اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے ہیں کہ تو ان کو معاف فرما، ان کو نیکیوں سے بدل دے یا رب العالمین، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آج کا جو میرا رمضان ای بائٹ جو کہ 16واں ای بائٹ ہے، اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ماکری، مطلب ٹھٹھا بازی۔ یہ مجھے یاد ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے لٹریچر ہے، اور میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، I did my master in English literature، اور کالج میں پڑھاتا تھا، پھر بعد میں اردو ادب کے ساتھ بھی تعلق رہا۔ جب دوست بیٹھتے تھے، عموماً جو لٹریری دوست بیٹھتے تھے، تو ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ چلو آؤ یار بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کریں یا دوسروں کی غیبت کریں، ان کا ہنسی مذاق اڑائیں۔ یہ ایک فلانے کے بارے میں بات کرنا، فلانے کے بارے میں، مختلف لوگوں کے بارے میں بات کرنا اور ہنسی مذاق اڑانا، اور وہ ایک دل آزاری نہیں تھی، بس ایک وقت گزاری کا تھا۔ اس ٹائم اتنا احساس اور شعور نہیں تھا۔ حالانکہ اگر کسی کی غیبت یا ٹھٹھا ہنسی مذاق کیا جائے اور اگر اس کی دل آزاری ہو تو اور بھی زیادہ گناہ، اور دل آزاری نہ بھی ہو تو ایک فضول کی یہ پریکٹس ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جو ہے نا اس سے محفوظ فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بارے میں بہت ساری احادیث ہیں۔ اب جیسے کہ اچھے ناموں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے حمیرہ کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اب حمیرہ کا معنی کیا ہے؟ پنکی، آپ ہم اس نارمل زبان میں اگر ہم لے لیں تو پنکی ایک پیارے نام کے ساتھ، ایسے ناموں کے ساتھ کر کے بلایا کرتے تھے، اور ان چیزوں کی بڑی سختی سے ممانعت کرتے تھے کہ جس میں دوسروں کی جو ہے نا تضحیق کا پہلو نکلتا ہو۔ جیسے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4875، کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے لیے تو صفیہ رضی اللہ عنہا کا یہ اور یہ عیب ہی کافی ہے کہ وہ پستہ قد ہیں، مطلب چھوٹے قد کی ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر وہ سمندر کے پانی میں گھول دی جائے تو وہ بات، اس کی کڑواہٹ، اس کی تلخی اس پر بھی غالب آ جائے، کہ مطلب سمندروں کے پانی کے اندر بھی اس بات کو اگر گھول دیا جائے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک شخص کی نقل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں، یہ اسی حدیث کی کنٹینیوشن ہے، کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی انسان کے لیے کسی انسان کی نقل کروں، اگرچہ میرے لیے اتنا اور اتنا اتنا، انہوں نے پھر مثال دی، مال ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس بات کو اب میرے ناپسند فرماتے تھے۔ اب کئی ایک میرے دوست کہتے ہیں کہ یار تم ہر چیز میں اسلام کو لے آتے ہو، تو میرے دوستو اگر میں آپ کو اسلام کی مثال نہ دوں تو کیا میں آپ کو کرسچینٹی سے ایگزامپل دوں؟ کیا میں آپ کو پوپ کی مثال دوں کہ پوپ کتنا جناب مینرز والا ہے؟ کیا میں آپ کو روسو کی مثال دوں، یا شیکسپیئر کی مثال دوں، یا رینیسانس کی مثال دوں، وہاں سے کسی رائٹرز کو اٹھا کے لے آؤں کہ بھئی وہ کیسے تھے، کیسے ان کے اخلاق تھے؟ میرے نزدیک تو احسن الخلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور احسن الکتاب قرآن پاک ہے۔ تو میں تو انہی کے اندر سے مثال دوں گا۔ میرا بچہ اگر کوئی بات دنیاوی معاملات میں کرے گا جہاں پر لا آف لینڈ ہوگا تو میں یہاں کی مثال دوں گا، لیکن میں ایک مسلمان ہوں، ایک ہم گھرانے میں بیٹھے ہوں، خاص طور پہ رمضان کا اگر ماہ مبارک ہو تو ہم لازمی بات ہے قرآن و حدیث سے بات کریں گے۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ ان کا قرآن، یہی تو ماہ مبارک ہے کہ جب کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اور رسول کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
اور ہم اس میں جتنا زیادہ ان چیزوں کا ذکر کریں گے، اہتمام کریں گے، تو آئندہ آنے والے ایام جو ہوں گے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ مومنوں، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو مخاطب ہے۔ کافر تو بات کرتے ہی رہتے ہیں، ان کے اعمال تو ضائع ہونے کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اعمال ہے ہی نہیں کہ جو ضائع ہوں۔ مومن جو ہے اس کی متاع جو ہے، اس کی دولت جو ہے، اس کی جمع پونجی جو ہے، جو زاد سفر جو ہے، سفر جو آگے آنے والا ہے، ہماری موت کے بعد کا سفر جو ہے، وہ اس کے یہ اعمال ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، جیسے کل کے میں نے ویلاگ میں نے کہا تھا لوز چینج، جس طرح ریزگاری ہوتی ہے، اسی طرح ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ ہماری پوٹلی میں ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم کے ساتھ تمسخر، ماکنگ نہ کرے۔ ممکن ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ مذاق کریں، تمسخر کریں۔ مذاق تو ایک الگ چیز ہے، نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ تمسخر کریں۔ ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان عورتوں سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، کہ مطلب اس کی کوئی برائی کو بیان کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر کوئی عیب، غلط الزام لگانا شروع کر دیا، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ اب جیسے کوئی اگر میں اپنی مثال اگر دوں کہ میں اگر کسی بچے کو اوئے فیٹی، اوئے موٹو، اوئے گونگلو، پپو کہنا ایک الگ ہے، پپو سے سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسے نام رکھوں کہ جو باہر ہم نہ کہہ سکیں، تو وہ نام رکھنا اس کی ممانعت ہے۔ اور ایمان لانے کے بعد آخری آیت کا جو آخری جو ہے وہ تو اس کا کلائمیکس ہے، جو پہلا میں نے کہا مومنوں سے ارشاد کر رہا، اور اس نے کہا ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کے اندر یہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وعید دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے مومنوں، ایک دوسرے کے لیے برے نام مت رکھو، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں۔ اور ہمیں کیا پتہ اس کے دل میں کیا ہے، ممکن ہے وہ ہمارے لیے، ہمارے نزدیک، ہماری سمجھ کے مطابق وہ برا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک پتہ نہیں کتنا برگزیدہ، اور ممکن ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اور اس کے اعمال ایسے ہو جائیں کہ ہمارے تمام اعمال کے اوپر بھاری پڑ جائے۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں، بحث مباحثے ہوتے رہتے ہیں، ان پہ ہمیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو۔ گھر میں ہم کسی کو ایک دوسرے کے نام کے ساتھ، ایسے نام کے ساتھ نہ پکاریں، ایسا تمسخر نہ اڑائیں۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ یار یہ دیکھو، یہ موٹا کھا کھا کے سانڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ بات ہم باہر بھی نہیں کہہ سکتے، گھر میں بھی ہمیں نہیں کہنی چاہیے کسی کے لیے ایسی بات، اور ایسی بات کہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیوی، شوہر، ایک دوسرے کے لیے، بہن بھائی، کسی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں چسکا بہت ہے، ٹو بی آنسٹ ود یو، اس میں بہت مزہ ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک جناب فرحت سی ہوتی ہے، لیکن اصل میں وہ واردات اس کے ساتھ نہیں ہوتی، واردات میرے ساتھ ہو رہی ہے کہ میرے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ سنن الترمذی کے اندر حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 1977 بڑا ہسٹوریکل فگر بھی ہے، تاریخ کے پرسپیکٹو میں بھی اگر ہم دیکھیں تو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا اور لعنت کرنے والا اور بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا، کہ مومن کی کوالٹیز اس کے اندر حدیث کے اندر بتا دیں۔ اب میں اگر کہوں کہ میں مومن ہوں تو مجھے ثابت کرنا ہوگا کہ میں کسی کو طعنہ نہ دوں، میں کسی کو لعنت نہ دوں، میں بے حیائی نہ کروں، اور میں بد زبانی نہ کروں۔ لیکن اگر پھر بھی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ہی آسانی رکھی ہے، بہت ہی۔ اللہ بہت غفور و رحیم، وہ کہتا ہے میرے بندے استغفار پڑھ لیں، لیکن ہم اس نیت پہ نہ کریں کہ میں ابھی تو کر لوں، بعد میں استغفار پڑھ لوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ سے ہو جائے طعنہ، ہو جائے بد زبانی، ہو جائے بدگوئی، ہو جائے کسی کے اوپر ہم لعنت ایسے کہہ دیتے ہیں، تو پھر
مطلب جیسے میں جس کلچر میں براٹ اپ ہوا، سندھی کلچر، جس طرح وہاں پر ایک محاورت مطلب یوں اشارہ کرتے ہیں، ایک ان کا محاورتاً ایک جو ہے نا، جس طرح وہ گاؤں کے لوگ کرتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں. اب کسی کے اندر وہ عادت کلٹیویٹ ہو گئی تو ہم اس جیسی ہو جائے تو فوراً ہم استغفار کر لیں گے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور ایک اور حدیث ہے جو ہے اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی مطلب وہ حدیث روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہود میں سے کچھ لوگ جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی. جب آئے تو کہنے لگے السلام علیک، تو میں نے جواب میں کہا علیکم السلام واللعنہ. حضرت عائشہ کہنے لگے علیکم السلام واللعنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ان کا کہنا نہیں سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے سنا. میں نے تو جواب دیا وعلیکم، مطلب جو تم نے مجھے کہا میں نے وہی لوٹا دیا. تو اب کئی دفعہ ہم آپس میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں، کہنے لگے یار تم نے اس کا نہیں سنا، اس نے مجھے فلانا لفظ کہا تھا، فلانی چیز کہی تھی، تو میں کیوں نہ جواب دوں؟ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ نہیں. ان چیزوں سے اجتناب کریں. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ایمان کی تازگی کے لیے، ریوائول آف آور ایمان. all these ahadith, whatever we read, we mention and all these things, it means. And one more thing, the quality of the moment and the duty of a moment. What is the duty? Amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar. That we ask people to do good deeds and ask them not and stop them from the evil. تو ہم نے تو امر بالمعروف ہم سب کریں. گو کہ میں برا کام کر رہا ہوں پھر بھی میں امر بالمعروف کروں، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ جو میرا برا کام ہے میرے امر بالمعروف کرنے کے بار بار کہنے کی وجہ سے شاید وہ ختم ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی حدیث اس کا مفہوم ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ باتیں بتاتے ہیں جن پر ہم عمل نہیں کرتے، تو کیا یہ باتیں بھی ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو بات میں کہہ رہا ہوں بے شک تم عمل کرو نہ کرو لیکن دوسرے تک پہنچاؤ. اور یہ اس امت کی کوالٹی ہے، یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یو آر دا بیسٹ امہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ جو امت ہے اس کو تو چنا گیا ہے. یہ میں فلانا جو ایک بندہ جو گلی میں جس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چنا ہے کہ خیر کا حکم دے. اور ایمان کے 3 درجے ہیں. چلتے چلتے ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ایمان کا ہے جب کہ آپ کوئی بری بات ہوتے ہوئے، بری چیز ہوتے ہوئے دیکھیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں. ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زبان سے روکیں. اور اگر ہم اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے دل میں تو برا خیال کریں کہ وہ جو فلانا بندہ اس نے یہ کام کیا یہ برا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کے اوپر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم میں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہیں ان کو دور فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، تاکہ اس رمضان کے مہینے سے جب ہم نکلیں تو ہماری شخصیت ایک مختلف قسم کی شخصیت ہو، کہ ہمارے اندر ہم جو ہے بہترین اخلاق والے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن جو ہے انسان کو جو کوالٹیز ملیں گی، جس میں قد آدم ملے گا، لحن داؤد ملے گا، حسن یوسف علیہ السلام ملے گا، عمر عیسیٰ ملے گی، اور اس میں اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے. تو ہم ان اخلاق کا کچھ حصہ اب بھی لے سکتے ہیں، اور ابھی اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کہتے ہیں ہم تو بھائی امتی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کہتے ہیں رمضان آگے مسواک کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا یہ ہم نے تراویح پڑھنی یہ بھی سنت ہے، ہم نے یہ کرنا یہ سنت ہے. سنتوں کی ہم کتنی تکرار اور پابندی کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے احسن الخلق، بہترین اخلاق، صلہ رحمی کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سنتوں میں سے ہیں، اور ان کے لیے تو قرآن پاک میں بھی احکامات ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا ارادہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا جو ہے اپنا یہ رمضان ای بائٹ کروں گا. میں تو چاہ رہا تھا کہ مختصر سی بات کروں، کچھ احادیث اور ایک آیت صرف سورۃ الحجرات کی تلاوت کروں، لیکن بات کہاں سے کہاں نکل گئی. اصل میں یہ محبت ہوتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ،
اور بس بندہ جب بات کرنے لگتا ہے تو پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادات کو اور دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، اور جو باقی کے ایام ہیں روزوں کے، ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔